ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں میاں صاحب کے خلاف جاری مسلسل احتجاج کے بارے میں۔ میاں صاحب جب سے لندن گئے ہیں، پھر جنیوا گئے ہیں، یورپ کے مختلف ممالک کے انہوں نے ٹریول کیے ہیں، یو ایس اے گئے ہیں، پھر ان کی بیٹی بھی وہاں ہیں جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کے خلاف مسلسل احتجاج ہو رہا ہے، لوگ تعقب کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، ان کے گھر کے سامنے نعرے بازی ہو رہی ہے۔ میاں صاحب اس سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے گزشتہ کل اس احتجاج کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو احتجاج کا پتہ نہیں ہے، احتجاج طریقے سے کریں، اگر ان کی قسمت میں ہی احتجاج لکھا ہے تو یہ ہمیں ٹماٹر مار رہے ہیں، انڈے مار رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، گندے نعرے لگا رہے ہیں، ان کو اسلام بھی یاد نہیں ہے، ان کو ہمارا کلچر اور تہذیب، ادب آداب یہ بھول گئے ہیں۔ تو بڑی حیرانی ہوئی میاں صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ سن کر۔ میاں صاحب کو اسلام یاد آ گیا ہے، میاں صاحب کو تہذیب یاد آ گئی ہے، کلچر یاد آ گیا ہے۔ میاں صاحب، آپ ذرا آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میاں صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جس قومی اسمبلی کی سیٹ پر جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، آپ اس کے حقدار نہیں تھے۔ آپ اس 74 سالہ لیڈی ڈاکٹر یاسمین راشد کی سیٹ ہے وہ جس پر بیٹھے ہیں، اس کو آپ نے ناحق، جو وہ کینسر پیشنٹ بھی ہیں اور اتنی ایج بھی ہو گئی ہے، اس کو 15 مہینے سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور کمال یہ ہے کہ آپ مقدمہ بھی نہیں چلنے دیتے، ضمانت بھی نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے اس عدالتی عمل کو ہی روک رکھا ہے۔ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف الیکشن لڑی تھی۔ انہوں نے کوئی مرڈر نہیں کیا، کوئی ریپ کیس میں نہیں ہے، انہوں نے کوئی منشیات کی سمگلنگ میں انہوں کا کوئی رول نہیں ہے، وہ کوئی گینگسٹر نہیں ہے، کسی ڈاکوؤں کے گینگ کی سربراہ نہیں ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک معزز پیشے سے وابستہ ہیں، پاکستان کے لیے ان کی خدمات ہیں۔ لیکن افسوس کہ آپ کو وہاں انسانیت یاد نہیں آتی، وہاں اسلام یاد نہیں آتا، وہاں کلچر یاد نہیں آتا، ادب آداب تہذیب یاد نہیں آتی۔ آپ نے 2024 کے الیکشن میں مینڈیٹ چوری کیا، صرف 17 سیٹیں لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے ذریعے۔ آپ فارم 45 پر جو حقیقی نمائندے ہیں، الیکشن ٹریبونلز کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ آپ کی بیٹی بھی الیکشن ہاری ہوئی ہیں، وہ مہر شرافت علی سے الیکشن ہار چکی ہیں۔ اگر آپ میں اتنا اخلاقی جرت تھی تو الیکشن ٹریبونلز میں ثبوت لے کر آتے اور فیس کرتے، لیکن آپ نے الیکشن ٹریبونلز کو کام ہی نہیں کرنے دیا۔ پھر آپ عدالتوں میں بھاگ جاتے ہیں، اور اب جو آپ کے سہولت کار ہیں جیسے فائز عیسیٰ تھے اور چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ اس سارے عمل کو سپوتاژ کر کے بیٹھے ہیں۔ میاں صاحب، آپ کی حکومت میں عمران ریاض خان کو اٹھایا گیا، اس جوان آدمی پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بوڑھا ہو گیا، اس کو مجبور کیا گیا کہ میاں صاحب کی حمایت کریں۔ اس وقت اخلاقیات کہاں تھی؟ اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں آیا، نہ اسلام یاد آیا، نہ کلچر یاد آیا۔ کیا لوگوں کو لاپتہ کرنا یہ اسلام ہے؟ یہ تہذیب ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے؟ آپ نے عمران خان کو بے گناہ قید کر کے رکھا ہوا ہے، اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں آیا، اس وقت آپ سب کچھ بھول گئے، آپ کو کوئی تہذیب یاد نہیں آئی، کلچر یاد نہیں آیا، ادب آداب یاد نہیں آئے۔ آپ نے پاکستان میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ ان کا مقدمہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کوئی فیصلہ ہو۔ آپ پاکستان میں ایک جعلی حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی معیشت آپ کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ اس کا تازہ ثبوت یہ ہے، جو آئی ایم ایف نے صوبوں کے ذمے جو ٹارگٹ انہوں نے لگائے تھے، اس میں خیبر پختونخوا کے ذمے 45 ارب تھے، لیکن خیبر پختونخوا نے 103 ارب کا سرپلس بجٹ دیا ہے، اور پنجاب 160 ارب کے خسارے سے ہے۔ میاں صاحب، پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے،
13 کروڑ لوگ یہاں بستے ہیں، بہت بڑی اکانومی ہے۔ اگر پنجاب کو ایک ملک کنسیڈر کیا جائے تو یہ دنیا کی 12ویں پوزیشن پر آتا ہے۔ یعنی اگر پنجاب کو کنسیڈر کیا جائے کہ یہ علیحدہ ملک ہے تو یہ دنیا کا 12واں بڑا ملک بنے گا۔ اتنی بڑی اکانومی آپ کے پاس ہے اور وہ خسارے میں جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا چھوٹا سا صوبہ ہے، وہاں پر قدرتی وسائل بھی نہیں ہیں، وہاں پر اتنی اکانومی بھی نہیں ہے، فیکٹریاں بھی نہیں ہیں اتنی زیادہ، کارخانے نہیں ہیں، انڈسٹری نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ سرپلس میں لے گئے اور علی امین پہلی دفعہ ہی وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ آپ کو تو پالیٹکس کا 40 سال کا تجربہ ہے، ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو ہی دیکھا ہے۔ آپ کو اپنی باری میں اخلاقیات یاد آ رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کس حیثیت سے ایئر فورس کے جہاز میں وہاں گئی ہیں؟ کیا وزیر اعلیٰ جو PIA کی پرواز ہے یا کسی اور پرواز سے نہیں جا سکتی تھی؟ یہ قوم کا پیسہ ہے، آپ کس پیسے پر وہاں گھوم رہے ہیں؟ آپ کو بالکل بھی اخلاقیات یاد نہیں آئی۔ اس ملک میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ملک میں عدالتی نظام کا جنازہ آپ لوگوں نے نکال دیا۔ آپ نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا، جج آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ نے ہائی کورٹس کو بے اختیار بنا دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات جو ہیں وہ ایک سول جج کے برابر نہیں رہے۔ لیکن ادھر آپ کو اسلام یاد نہیں آتا، اخلاقیات یاد نہیں آتی، ادب آداب یاد نہیں آتے۔ کیا انصاف کا تعلق اسلام سے نہیں ہے؟ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبروں کو انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ وہ لوگ انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کریں۔ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ پنپ نہیں سکتا، ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ آپ نے پاکستان کی سماجی اقدار تباہ کر دیں۔ دھاندلی کرنا کون سی انسانیت ہے؟ اور مخالف امیدواروں کو جیلوں میں ڈالنا کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ کون سی تہذیب میں یہ لکھا ہے؟ ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا، لوگوں کو سماجی طور پر تباہ کرنا، معاشی طور پر تباہ کرنا، مخالفین کے پیٹرول پمپس بند کر دینا، ان کی فیکٹریاں تباہ کر دینا، وہاں سے را میٹیریل اٹھوا لینا، ضلع شاہ جیسے معصوم درویش انسان کو قتل کر دینا بہیمانہ طریقے سے، کہ جو پوسٹ مارٹم کرنے والے تھے یا اس رپورٹ کو دیکھنے والے ڈاکٹر تھے وہ دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اس کا کیس آپ نے الٹا مقدمہ عمران خان پر بنا دیا کہ عمران خان اس کا قاتل ہے۔ کیا دنیا اندھی ہے؟ عمران خان نے تو لندن میں کسی کو نہیں کہا کہ ان کے خلاف احتجاج کرو، جنیوا میں کسی کو نہیں کہا کہ نواز شریف آ رہے ہیں۔ عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ لندن گئے ہوئے ہیں، آپ امریکہ گئے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹی جنیوا گئی ہوئی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا غصہ ہے۔ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ آپ کو سوچنا چاہیے آپ اس ملک کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ آپ کمپرومائزز کی آخری حدود بھی کراس کر چکے ہیں، آپ ظلم و ستم کی آخری حدود بھی کراس کر چکے ہیں۔ آپ لوگوں کے احتجاج سے تنگ آ گئے ہیں، لوگ بھی آپ سے تنگ آ گئے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ 40 سال سے آپ اس ملک پر کی سیاست پر قابض ہیں، اس ملک کو کہاں لے کر گئے ہیں۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی قوم ہے تو کم سے کم 5واں بڑا مرتبہ تو ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 100 ملکوں کی لسٹ میں ہمارا نام نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، ترقی نہیں ہے۔ ہر وقت آپ موٹر وے کو لے کر آ جاتے ہیں۔ کیا موٹر وے سے صرف ترقی ہوتی ہے؟ آپ نے ہیلتھ کے لیے کیا کیا؟ آپ نے انصاف کے لیے کیا کیا؟ جتنے ماورائے عدالت قتل شہباز شریف کے دور میں ہوئے، کسی پولیس مقابلے ہر روز ہم سنتے تھے، کسی زمانے میں نہیں ہوئے۔ آپ نے تو ماورائے عدالت پولیس مقابلوں کو فروغ دیا تھا اور اس ملک کو جہنم بنا دیا ہے۔ لوگ اس میں رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق 94% پاکستانی ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان پہ ریسٹرکشنز بڑھ گئی ہیں، پابندیاں بڑھ گئی ہیں؟ اگر دوسرے ملک پاکستانیوں کو آنے دیں تو یہ ملک خالی ہو جائے۔ 50,000 اپلیکیشن ڈیلی آتی ہیں کہ یہ پاسپورٹ کی۔ کیوں پاسپورٹ لوگ بنوا رہے ہیں؟ باہر جانے کے لیے بنوا رہے ہیں۔ جتنی کیپیسٹی نہیں ہے پاکستان کے پاس پاسپورٹ بنوانے کی، ورنہ تو عام طور پہ لوگوں کے پاسپورٹ لوگ بنواتے ہی نہیں تھے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ بنواتے تھے حج عمرے پر جانے کے لیے، ورنہ کوئی بھی پاسپورٹ نہیں بنواتا تھا۔
اس ملک میں کلچر ہی نہیں ہے پاسپورٹ بنوانے کا، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. غریب لوگ ہیں زیادہ تر، لیکن غریب بھی اپنی جیب کاٹ کے، اپنا پیٹ کاٹ کے وہ پاسپورٹ بنوانا چاہ رہا ہے. لوگ اپنی پراپرٹیز بیچ کر اس ملک سے جا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو باہر سیٹل کر رہے ہیں. وہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. آپ کو صرف چند لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف احتجاج کر دیا. آپ کی توہین ہو گئی. ذل الہی ہیں آپ، جہاں پناہ ہیں. آپ اس ملک کے مالک ہیں. یہ 25 کروڑ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو آپ کے خلاف بات کرے وہ اٹھا لیا جاتا ہے، جو آپ کے خلاف بول دے آپ سے اختلاف رائے جرم ہے. آج تک عمران ریاض خان کے بینک اکاؤنٹ فریز ہیں، ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا، ان کو حج پر جانے سے روکا گیا. یہ کون سی اخلاقیات تھی؟ آپ اس بات کا تو جواب دے دیں کہ عمران ریاض خان کو حج پر کیوں جانے سے آپ نے روکا. کس مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا؟ جامعہ اشرفیہ والوں نے دیا تھا، نیو ٹاؤن والے، کرنگی ٹاؤن والوں نے دیا تھا، مفتی تقی عثمانی نے دیا تھا، مفتی منیب نے دیا تھا. کس مفتی نے فتویٰ دیا تھا کہ عمران ریاض خان کے لیے حج حلال نہیں ہے، ان کو ایئرپورٹ پر ہی روک لیا جائے؟ وہ کوئی ایسے ناپاک ملحد زندیق کافر ہیں کہ خانہ کعبہ کو بھی وہ جا کے افیکٹ کرے گی ان کی شخصیت، وہاں جائیں گے. آپ تو لوگوں کو حج پر نہیں جانے دیتے ہیں. آپ کس منہ سے اسلام کا نام لے رہے ہیں؟ اخلاقیات کون سی اخلاقیات؟ دھاندلی زدہ مینڈیٹ چور حکومت، لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والی، جو IMF سے قرضے لے کے خود کھا جاتی ہو. اور لوگ آپ کو چاہتے نہیں ہیں. آپ کیسے نمائندے ہیں؟ یہ ایک جمہوری ملک ہے. اس میں اس کے آئین میں درج ہے کہ جو الیکشن جیتے گا، جس کو عوام ووٹ دے گی، وہی اس ملک کا سربراہ بنے گا. جب آپ جیتے نہیں ہیں تو پھر آپ اس ملک کے سربراہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ نے 24 کروڑ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. 24 کروڑ لوگوں نے آپ کے خلاف ووٹ دیا ہے. آپ پاکستان کی گلی گلی میں جائیں اور اپنے چمچے کڑچھوں کو ہٹا کے پوچھیں لوگوں سے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے. شہر میں روپ بدل کر پھرو تو جانو کون کسی کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. تو آپ عوام کی حقیقی رائے کا احترام کریں، جمہوری حقوق کا احترام کریں، لوگوں کو انصاف دیں، عدالتوں کا گلا نہ گھونٹیں. خیر یہ تو آپ سب کچھ کر چکے ہیں، اب آپ ریورس بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسے کام ہے کہ اب اس کو ریورس کرنا بھی ممکن نہیں رہا ہے. تو ہماری عرض بھی سنیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آج انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.